اللہ کے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حضرت مولا علی شیر خدا ابن ابی طالب سے روایت ہے، شیر خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 گناہ ایسے ہیں اگر کوئی شخص دنیا کے اندر کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ شیر خدا کی بات سن کر کے لوگ آپ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے حضرت علی ابن ابی طالب، آپ ارشاد فرمائیں کہ اللہ کے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کون سے گناہوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، تاکہ ہم ان گناہوں کو سنیں اور ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ داماد پیغمبر شیر خدا حضرت علی ابن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سود کھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہو جاتا ہے، اس کی راتوں کی نیند اڑا لی جاتی ہے اور اس کے دل کا سکون ختم ہو جاتا ہے، وہ دنیا کے اندر ذلیل و خوار ہو جاتا ہے جو کوئی شخص سود کا پیسہ کھاتا ہے۔ ایک واقعہ مجھ کو یاد آتا ہے، ایک بادشاہ نے حکم دیا کہ جاؤ اور مجھے بوری بھر کے بچھو چاہیے۔ ایک شخص جس کو حکم ملا تھا وہ بڑا پریشان تھا کہ میں ایک بوری بھر کے بچھو کہاں سے لے کر کے آؤں، جبکہ اس شہر کے اندر تو بچھو پائے نہیں جاتے۔ وہ پریشان تھا، ایک بزرگ کے پاس گیا، بزرگ سے اس نے اپنی بات بتائی کہ بادشاہ نے مجھ سے ایک بوری بچھو بھرنے کی ڈیمانڈ کی ہے، میں کیا کروں؟ بزرگ نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، آپ فلاں قبرستان میں چلے جائیں اور فلاں قبر کو کھول لیں، جتنا چاہیں اتنا بچھو سے بھر کے لے کر کے آئیں۔ وہ بتانے کے مطابق گیا اور جانے کے بعد اس قبر کو کھولا۔ قبر کو جب کھولنے کے بعد اس نے دیکھا کہ واقعی اس قبر کے اندر بے انتہا بچھو تھے۔ اس نے جیسے تیسے بوری کو بھرا اور واپس آ گیا۔ بادشاہ کی بارگاہ میں وہ بوری پیش کی اور فوراً بزرگ کی بارگاہ میں گیا کہ آپ کو کیسے معلوم تھا کہ اس قبر کے اندر بچھو ملیں گے؟ ان بزرگ نے کہا کہ بیٹا میں جانتا تھا وہ جو قبر تھی وہ سود خور کی قبر تھی اور سود خور کے قبر کے اندر بچھو کا عذاب ہوتا ہے، مجھ کو یہ معلوم ہے۔ اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں کہ مالک ہمیں سود کھانے والا نہ بنائے اور اس گناہ سے بچائے رکھے، آمین۔ حضرت علی شیر خدا ابن ابی طالب آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ دوسرا گناہ کسی نیک عورت پر، نیک خاتون پر تہمت لگانا ہے، جبکہ کوئی گناہ اس کی طرف ایسا منسوب کرنا جو اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو اور اس کو بدنام کرنے کی کوشش کی جائے، اور اگر اس کو بدنام کرنے کی کوشش تم نے کی تو اللہ تعالیٰ آپ سے سخت ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو شخص کسی نیک عورت پر تہمت لگاتا ہے وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ آپ کسی کے اوپر تہمت نہ لگائیں، کسی کی بہن پر، کسی کی بیٹی پر، کسی کی ماں پر، اس سے پہلے کہ آپ کی ماں پر، آپ کی بیٹی پر، آپ کی بہن پر وہ تہمت لوٹ کر کے آ جائے۔ انسان، ایک کہاوت بڑی مشہور ہے کہ گڈھا دوسرے کے لیے کھودتا ہے لیکن اس میں گرتا خود ہے۔ یہ بات حق ہے، اگر آپ کسی دوسرے کی بہن بیٹی کے اوپر انگلیاں اٹھائیں گے تو آپ کی بہن بیٹی کے اوپر بھی انگلی اٹھائی جائے گی۔ اس لیے کسی کے اگر آپ تہمت لگاتے ہیں تو خوب سوچ لیں کہ میرے آگے بھی بہن ہے، بیٹی ہے، ماں ہے۔ اس لیے کبھی کسی عورت کے اوپر کوئی گندی بات کا الزام نہ لگائیں۔ اللہ اس گناہ سے بھی ہم کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت علی شیر خدا ابن ابی طالب آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ تیسرا گناہ ہے کہ کسی کا مال ہضم کر جانا، ہڑپ کر جانا، چھین جانا، اس کی بے ایمانی کر جانا، کسی یتیم کے مال کو چرا لینا، اس کی بے ایمانی کر جانا۔ مثال کے طور پہ اگر کنی بچوں کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا، وہ ابھی چھوٹے ہیں، آپ نے ان کے پڑوس میں رہتے ہیں، تو آپ نے اگر ان کے مال کو ہڑپ کر لیا، اپنا بنا لیا اور جھوٹے دعوے کرنے کے بعد آپ نے ثابت کر دیا کہ جو مال ان بچوں کے باپ نے چھوڑا تھا وہ مال ان بچوں کا نہیں بلکہ اپنا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کے بدلے میں آپ کو آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی ذلیل و خوار کر دے گا۔ اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک اس گناہ سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔
حضرت علی شیر خدا ابن ابی طالب آگے چوتھا گناہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی شان میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو جوڑنا، جس کو شرک کہتے ہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ نہ تو اس کو دنیا کی کامیابی حاصل ہوتی ہے اور نہ آخرت میں اس کو جنت الفردوس عطا ہوتی ہے، نہ اس کی آخرت میں عزت ہوتی ہے، نہ دنیا میں عزت ہوتی ہے۔ شرک کرنے والا دنیا کے اندر بھی ذلیل و خوار ہوتا ہے اور آخرت کے اندر بھی ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے اور کر دیتا ہے، لیکن شرک کا گناہ اللہ کبھی معاف نہیں کرتا۔ اس لیے اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ اپنی فوراً توبہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے اور شرک کے گناہ سے باز آ جائیں آپ۔ اللہ تعالیٰ اس گناہ سے بھی بچنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ آخری پانچواں گناہ حضرت علی شیر خدا ابن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے نبی کریم کل کائنات کے آقا آمنہ کے پیارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا کہ پانچواں گناہ جادو کرنے کا ہے۔ کوئی شخص کسی کو پریشان کرنے کے لیے اگر اس کے اوپر جادو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہو جاتا ہے اور اس جادو کرنے والے شخص کے گھر کا کھانا حرام، پینا حرام، نمک حرام، لینا حرام، دینا حرام، حتیٰ کہ ہر ایک چھوٹی بڑی چیز اس جادو کرنے والے کے گھر سے لینا دینا بالکل سخت حرام ہو جاتی ہے۔ جادو کرنے والے کا عالم یہ ہوتا ہے کہ جس نے کسی کو پریشان کرنے کے لیے جادو کیا یا جادو سیکھا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ کفر میں داخل ہو جاتا ہے اور مسلمان نہیں رہتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ مالک پاک پروردگار ان گناہ سے بھی ہم کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، میں نے بات آپ کو 5 گناہ اس لیے بتائیں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ ان 5 میں سے یا تو 5 گناہ کرتے ہوں یا پھر کسی ایک گناہ کو کرتے ہوں اور آپ دنیا کے اندر کامیابی نہ پا رہے ہوں، آپ کا نمازوں میں دل نہ لگ رہا ہو، تو آپ اگر سوچیں بیٹھ کر کے کہ ہو سکتا ہے کہ میں کوئی سا ان میں سے گناہ کرتا ہوں، اگر آپ نہ کرتے ہوں تو بھی توبہ کریں، اور کرتے ہوں تو سچے دل سے توبہ کر لیں اور اللہ تعالیٰ کی سامنے اپنی پیشانی کو جھکانا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ زمین و آسمان کو اس نے پیدا کیا، شجر و حجر کو اس نے پیدا کیا، اور میں تو بڑا خوش ہوتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اتنا رحیم اور کریم ہے کہ اگر ہزاروں کروڑوں گناہ لے کر کے بندہ اس کی بارگاہ میں آئے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ میرے رب کی شان تو یہ ہے کہ حیوانات میرے رب نے پیدا کیے، جنات میرے رب نے پیدا کیے، ہر شے پہ وہ قادر ہے، ہر ایک دنیا کی شے میرے پاک پروردگار سے ڈرتی ہے، وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، اس نے پوری دنیا کو پیدا کیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں اور نیک اور اچھے راستے پر چلنے کی خود بھی اور دوستوں کو بھی تنقید کریں۔